تو وہ ہندوستان سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی شروع ہوئی لندن میں، جو بہت لمبی کہانی بن گئی ہندوستان میں اور بعد میں پاکستان میں. لندن 1936 37 38 ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے، کام کرنے والے تھے، ادیب بھی تھے، اور ہم سیاست میں بہت دلچسپی رکھتے تھے. اس زمانے میں آپ کرشنا مینن کے ساتھ کام کرتی تھی. جی ہاں، وہ ڈاکٹر تاثیر اور ملک راجلان نے ہم پہ زور دیا تھا کہ تم لوگ تو ہمارے ملک کی آزادی میں دلچسپی رکھتے، کوئی کام تو کریں. تو ایک چھوٹا سا دفتر تھا وہاں پہ اسٹرینڈ میں، اس میں کرشنا مینن کے دفتر وہی تھا. تو ہم لڑکیاں جایا کرتے تھے ان کی کبھی ٹائپ کرنے کے لیے یا لفافے ایڈریس کرنے کے لیے یا ان کی باتیں سننے کے لیے. تو اس سے ہماری یعنی نالج آف دی انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ بہت بڑھ گئے. اپنی شادی کے بارے میں تو بتائیے. بتا دوں تو میں آ رہی ہوں اس اسٹیج پہ، ابھی تو پہنچی نہیں ہندوستان. پہلی ملاقات تو ہندوستان میں ہوئے تھے نا، فیض سے امرتسر میں. وہ بھی ایم اے کالج میں پڑھایا کرتے تھے، لیکچرر تھے انگریزی. تو تاثیر صاحب کے ہاں، تاثیر بھائی ہم کہیں گے، ان کے ہاں تو بہت ادیب اور اسٹوڈنٹ جمع ہو جاتے تھے نا ہفتہ اتوار کے دن. کوئی امبالہ سے آتا تھا، کوئی لاہور سے آتا تھا، ان میں تو شامل تھے فیض. تو ہماری دوستی ہو گئی، سب سے ہو گئے، لیکن آہستہ آہستہ تو فیض سے زیادہ ہو گئے. اور پھر ہم نے بھی سوچا تھا کہ دوستی بڑھتے بڑھتے تو ایک حد تک ہوتے ہیں نا تو شادی تو ہو جائے. لیکن دو باتیں تھیں. ایک تو فیض صاحب تو کے خاندان جو تھا نا کافی آرتھوڈاکس پنجابی، چودھری جٹ، تو وہ اپنی ذات سے باہر تو پھر شادی نہیں کیا کرتے تھے. ایک تو میں میم بھی تھی، اس سے زیادہ ان کی فیملی کو بڑھایا کرتے تھے. اور ہمارے خاندان نے سوچا تھا کہ ہم واپس آ جائیں گے 1 سال کے بعد. اور فیض صاحب سے تو وہ ملے نہیں، تو انہوں نے کچھ ریسٹرکشنز کہا تھا سوچ لو، یعنی انتظار کرے. اور فیض کے وہ داخلہ ہوا تھا کیمبرج میں، وہ جانے والے تھے. تو ہم نے بھی سوچا چلو ذرا انتظار کریں، دیکھ لیتے ہیں. لیکن لڑائی شروع ہو گئے، اور لڑائی شروع ہونے کے بعد تو فیض نے اپنی دخل بند کر دی، اور ہمارے والدین آہستہ آہستہ انہوں نے اجازت دی. اس وقت تک تو تاثیر صاحب تو سری نگر جا چکے تھے، وہ پرنسپل تھے نا ایس پی کالج کے. تو ہم بھی چلے گئے، تو شادی تو وہاں ہونی تھی. شیخ عبداللہ، ہاں، شیخ عبداللہ نے ہمارے نکاح پڑھا تھا. فیض صاحب آئی تھی برات میں، تو صرف 2 آدمی تھے. اور کون کون؟ فیض صاحب کے چھوٹے بھائی اور ایک دوست تھے. اور وہاں اس دن مشاعرہ بھی تو ہوا. جی ہاں، اس میں مشاعرے میں جوش محل والی بھی تھے، مجاز بھی تھے. فیض صاحب جب یہاں پچھلے برس یعنی پچھلی دفعہ تشریف لائے تو جو ان کا آخری ٹیلی ویژن انٹرویو تھا وہ بی بی سی کی ایشین یونٹ میں ریکارڈ ہوا. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ایک یادگار مشاعرہ بھی ہم نے ریکارڈ کیا جو ٹیلی ویژن کا ان کا ہندوستان پاکستان میں اور یہاں بھی آخری مشاعرہ تھا. ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو برمنگھم والے جی ہاں کہ آپ اسے لانچ کریں. اچھا، میں بہت خوشی سے کر لوں گی. مجھے بہت خوشی ہوئی اس فیض کے آخری مشاعرے کو اوپن کرنے کے لیے.